جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جتنے بھی احباب کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں، اور مسجد کے باہر صحن میں جو بچے ہیں وہ بہت دیر سے باتیں کر رہے تھے، نعت سننے کے باوجود خاموش نہیں ہو رہے تھے، اب تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں۔ آپ کو گھر سے آپ کے ماں باپ نے جو بھیجا ہے وہ دین کی بات سننے کے لیے بھیجا ہے، اور آپ کے ماں باپ بھی سن رہے ہیں۔ اولاد کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے مطابق کی جائے تو پھر مسجد میں کبھی بھی شور نظر نہیں آئے گا۔ اور بچوں سے یہ گزارش اسی لیے ہے کہ وہ تھوڑا خاموشی اختیار کریں۔ دین کی بات جب ہوتی ہے ادب اور احترام سے سنتے ہیں تو دل پر اثر ہوتا ہے، اور اگر بات کرتے رہیں گے، ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے تو دل پر اثر نہیں ہوگا، تھوڑا سا مزہ آ جائے گا وقتی طور پر اور پھر ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ تبارک و تعالی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ زبان کو میری گویا کر الہی اپنی مدحت میں، زبان کو میری گویا کر الہی اپنی مدحت میں، کروں مردہ دلوں کو زندہ معجزے بیان ہو کر، کروں مردہ دلوں کو زندہ معجزے بیان ہو کر، کمر کستا ہوں تیرے نام پر تو مجھ کو ہمت دے، کمر کستا ہوں تیرے نام پر تو مجھ کو ہمت دے، سہارے پر تیرے
اٹھتا ہوں تیرا مداخواہ ہو کر سہارے پر تیرے، اٹھتا ہوں تیرا مداخواہ ہو کر، جہاں بھولوں بتا جس جا بہک جاؤں ہدایت کر، جہاں بھولوں بتا جس جا بہک جاؤں ہدایت کر، جو ہو لغزش تو مجھ کو تھا میرا مہرباں ہو کر، جو ہو لغزش تو مجھ کو تھا میرا مہرباں ہو کر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ معزز علماء کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں، آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی ماہ مبارک کے اندر ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کو محبت ہے، اس لیے محبت اور عشق کے اشعار سن رہے تھے، پڑھنے والے بھی ایک کیفیت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، سننے والے بھی ایک کیفیت سے سن رہے تھے۔ محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا امتی جو ہے قابل تعریف ہے، قابل تقلید ہے۔ آپ نے جس انداز سے حوصلہ افزائی کی پڑھنے والوں کی، روپیوں کی برسات کی، انہیں دعائیں دیے، انہوں نے بھی حق ادا کیا، ہمارے بھی دل سے دعائیں نکلی، اور محفل ایسی سجتی رہی، چلتی رہی کہ محسوس بھی نہیں ہوا کہ 8:30 یا 8:45 بج گئے۔ اب دل تو ایک چاہتا تھا کہ ان کو سنتے رہیں اور ہم بھی شامل ہو جائیں، ایک آدھ نعت پڑھ کر دعا کر لیں، لیکن حق یہ ہے کہ جلسہ سیرت النبی رکھا گیا، اصلاح معاشرے کا عنوان دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ محبت معنی وہ الفاظ میں لائی نہیں جاتی، محبت معنی وہ الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ نبی سے عشق ہو گیا، نبی سے محبت ہو گئی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب آپ کو ارادہ کرنا ہے کہ میں نبی کے طریقے پہ چلوں گا، خوشی ہو یا غمی ہو، ہر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر چل کر یہ ثابت کروں گا کہ دنیا مجھے کہے کہ دیکھو وہ محمدی آ رہا ہے، وہ نبی کا نام لیوا آ رہا ہے، وہ نبی کا چاہنے والا آ رہا ہے، وہ عاشق رسول آ رہا ہے، وہ غلامان محمد آ رہا ہے۔ تمہاری اور میری پہچان، میرا اور آپ کا تعارف، آئیڈینٹی ہماری کیا ہے؟ دور سے لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ محمدی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے، یہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا، یہ کبھی پاپ نہیں کر سکتا، یہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا، یہ کبھی کسی کو غلط نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے دل میں محبت رسول ہے۔ نہ پوچھ دل سے دل ملنے کی کیا تاثیر ہوتی ہے، نہ پوچھ دل سے دل ملنے کی کیا تاثیر ہوتی ہے، محبت بڑھتے بڑھتے پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے، محبت بڑھتے بڑھتے پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے۔ عشق رسول کی بیڑیاں، محبت رسول کی بیڑیاں ہمارے پیروں میں آ گئی، اب یہ پیر جو ہے ڈگمگا نہیں سکتے، غلط چل نہیں سکتے، غلط جگہ جا نہیں سکتے۔ ان آنکھوں کے اوپر محبت رسول اور عشق رسول کا اثر یہ ہوا کہ نگاہ کسی عورت کے اوپر، کسی لڑکی کے اوپر پڑی، اور یہ محمدی ہے، محمد کا چاہنے والا ہے، وہ نگاہ کو نیچی کر لیتا ہے کہ میں حرام کاری نہیں کر سکتا ہوں۔
آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ہے، جو محبت ہے، وہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ دنیا کے ماحول کو آپ بدلنے والے بنے، آپ دنیا میں انقلاب لانے والے بنے، آپ ایسے محمدی ہو، آپ ایسے عاشق رسول ہو، ایسے شمع محمدی کے پروانے ہو کہ دنیا کے تم کو دیکھ کر اسلام قبول کرے۔ اس مسلمان بھائی کا پڑوس مجھے ملا تھا، اس کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو کر میں مسلمان ہوا ہوں۔ آج ہمارے پڑوسیوں کو ہم سے شکایت ہے، ہمارے برادران وطن کو ہم سے شکایت ہے۔ آج یہ ہمارے ہندو بھائی جو ہے، یہ ہمارے سکھ بھائی جو ہے، ہمارے دلت بھائی جو ہے، ان کو شکایت ہے کہ مولانا صاحب یہ حاجی صاحب بہت ظلم کرتے ہیں، یہ نمازی صاحب بہت ظلم کرتے ہیں۔ ایک جماعت تشکیل کے واسطے گشت لگا رہی تھی اور ہمارے عبداللہ بھائی، عبد الرحمن بھائی اس کو دیکھ کر جو ہے چھپ رہے تھے۔ ایک غیر مسلم مجھ سے قریب میں آ کر کہنے لگا کہ یہ کیا قصہ ہے، یہ ماجرا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کچھ لوگ پوٹلا بسترا لے کر تمہارے مسجد میں آئے اور محلے میں گشت کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور ان کے گھروں پر جا جا کے عبداللہ بھائی، عبد الرحمن بھائی، اسماعیل بھائی، سلیم بھائی، سلمان بھائی، سلیمان بھائی بول بول کر کہتے ہیں کہ چلو نماز کو، چلو نماز کو۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ باہر کے لوگ ان کو گھیرنے کے واسطے آئے، باہر کے لوگ ان کو پکڑنے کے واسطے آئے، اور جب وہ نکل رہے تو میں نے دیکھا کہ ہمارے منا بھائی، یہ چنو بھائی، یہ منو بھائی، ہمارے نامہ بھی تو دگڑو پھگترو یہی سب رکھے ہوئے تھے پہلے، اب تو بھی اچھے رکھ رہے نام کم سے کم، تو یہ چھپ رہے، بولے میرے کو سمجھ میں نہیں آیا کائی کو۔ تو میں نے بولا کہ آپ بہت سنجیدگی سے مسلمانوں پر غور کرتے ہیں، اس لیے یہ سوال کیا آپ نے۔ یہ دعوت و تبلیغ کی لائن کو، محنت کو سمجھایا میں، یہ اپنے جان اور مال سے نکلتے ہیں۔ ان کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو یہ پیدل جماعت میں نکلتے ہیں، تھوڑا پیسہ ہے تو ٹرین یا بس کا سفر کرتے ہیں، زیادہ مالدار ہے تو پلین کا سفر کرتا ہے، باہر ملکوں کو جاتا ہے، اور یہ جا کر ہر جگہ ایک جملہ پہلا کہتا ہے، ہم اور آپ کلمہ گو ہیں، ایمان کا ہمارا آپ کا رشتہ ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ ایمان کے رشتے کو زندہ کرنے والی جماعت ہے یہ، ایمانی بھائیوں کو جگانے والی جماعت ہے یہ، ان کے ایمان کو للکارنے والی جماعت ہے یہ کہنا چاہتی ہے کہ تمہارا جو مقصد تھا تم بھول چکے ہو، تم ایماندار بنو، اور ایماندار ایسے بنو کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس زمانے کا دشمن کہا کرتا تھا کہ یہ امین ہے، یہ امانت دار ہے، تم بھی امین بنو، تم بھی امانت دار بنو۔ تمہارا پڑوسی یہ کہتا۔ اب کسی سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ گشت میں آ رہے تھے، تم کہیں کو چھپ رہے تھے، تو کیا کرنا مولانا؟ بولے طہارت ہی نہیں تھی اس لیے میں بھاگ رہا تھا۔ بولے کیا بولتا ہو؟ طہارت ہی نہیں تھی۔ ارے میں نے بولا یہ بہارت میں تمہاری طہارت کیوں ٹوٹی ہوئی ہے؟ یہ تو بہت پکی رہنا تھا۔ اور لگتا بھی کیا ہے، ہمارے پاس طہارت کے لیے تھوڑا سا پانی یا ایک ڈھیلا، آپ پاک صاف زندگی بھر رہیں گے، اور غلطی سے وہ چیز کا استعمال نہیں کرے اور موت آ گئی تو کیسے؟ بغیر طہارت کے بن غسلے مر کے جائیں گے؟ کوئی بھروسہ ہے آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی کتنی امید رکھنا چاہیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک سلام پھیرتا ہوں، دوسرا سلام پھیرنے تک کہ مجھے امید نہیں رہی کہ میں زندہ رہوں گا، مجھے امید نہیں ہے کہ میں زندہ رہ سکوں گا۔ ایک پل کا جس کا بھروسہ نہیں ہے، اس کی طہارت برسوں کیسے ٹوٹی ہوئی رہتی ہے؟
30 سال کا نوجوان ہے، 40 سال کا نوجوان ہے، اس کی زبان سے یہ نکل رہا ہے کہ مجھے طہارت نہیں ہے۔ کیا تربیت کی ہے ماں باپ نے، کیا تربیت کی ہے ہمارے لوگوں نے، خاندان والوں نے، کیوں نہیں سمجھایا اس کو 40 سال تک؟ دوسرے لوگ آ رہے ہیں، اسے سمجھا رہے ہیں کہ طہارت کوئی مشکل چیز نہیں ہے بیٹا۔ اور نبی نے تو یہ بھی فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور جب یہ جملہ بولتا ہے کہ میں کو طہارت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے سال کا ہے؟ 50 سال کا ہے، 40 سال کا۔ 40 سال سے آدھا ایمان کہاں ہے بھائی؟ کوئی اس سے پوچھے؟ اور بعد کا آدھا ایمان طہارت کے بعد والا جو ہے وہ تو اس کی زندگی میں آنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ آج کسی سے بھی پوچھیے آپ کہ دین پہ چلنا مشکل ہے کہ آسان ہے، ہر آدمی 99% آدمی کیا بولیں گا؟ بہت مشکل کام ہے۔ کسی مولانا مولوی کا کام ہے، کوئی تبلیغ والا کا کام ہے دین پہ چلنا، اپنے سے تو ہوتا نہیں بھائی، ہتھیار ڈالے ہوئے کیا بولتے ہیں؟ دین پہ چلنا مشکل ہے بولتے ہیں۔ نبی کا فرمان کہ الدین یسرن، دین آسان ہے، اور امتی کہہ رہا ہے کہ دین مشکل ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے! ارے 40 سال میں کم سے کم اس دین کو آسان تو بنایا ہوتا، تم نے ہر مشکل کو آسان بنایا، دین مشکل کیوں رکھا؟ اس کو آسان کیوں نہیں بنایا؟ تم کھیتی کرتے ہو، کھیتی کرنا آسان، کارخانہ چلانا آسان، دکان چلانا آسان، ہر چیز، موٹر چلانا آسان، سائیکل چلانا آسان۔ پہلے کیا ہوا؟ سائیکل سے گرے، موٹر سائیکل سے گرے، لیکن چلا رہے کہ نہیں چلا رہے؟ مشکل کام کو آسان بنایا تم نے۔ تم نے پوری زندگی، تم تبصرہ کرو، تم دیکھو اپنے اوپر، خود غور کرو، میں نے ہر مشکل کو آسان بنا کر چھوڑا ہے۔ جب کہیں میں دنیا کے اندر جی رہا ہوں، سماج میں میں سر اٹھا کے پھر رہا ہوں، ایک باپ سے پوچھو کہ اس نے کتنی مشکلات کے ساتھ، کتنی قربانیوں کے ساتھ زندگی گزاری، اور زندگی کے بعد اس نے آج آسانیاں ہیں، آج اس کے پاس دولت ہے، آج اس کے پاس اچھا گھر ہے، آج اس کے پاس اے سی ہے، لیکن اس نے غربت میں، فاقوں میں جیسی زندگی گزاری۔ کبھی بچوں کو بٹھا کر کہتا ہے، کبھی بیوی کو بٹھا کر کہتا ہے وہ برے دن، وہ ہمارے برے دن جو تھے جس کو تم برے سمجھتے ہو اس کو یاد کرا کرو، اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تم نے ہر مشکل کو آسان بنایا۔ اور ایک بات یاد رکھو، اس کے بعد کبھی نہیں بولنا کہ دین مشکل ہے، کبھی نہیں بولنا، اس لیے کہ یہ یہود و نصارہ نے ہمارے درمیان میں یہ جملہ چھوڑا ہے۔ یہود و نصارہ نے ان کے دماغوں میں ڈالا ہے، کسی ذریعے سے دماغ میں بھی بیٹھ گیا، زبان میں بھی آ گیا۔ مسلمان کبھی نہیں بول سکتا تھا کہ دین مشکل ہے۔ کیسا بولتا؟ نبی سے محبت، نبی سے عشق، اور نبی کا فرمان الدین یسر، دین آسان ہے۔ اور کیسا آسان ہے؟ تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، آسان ہے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، آسان ہے۔ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھو، آسان ہے۔ نماز نہ کبھی نبی کو معاف تھی، نہ ولی کو معاف تھی، نہ کوئی مولانا کو معاف تھی، کسی امام کو معاف تھی، کسی کو معاف نہیں تھی۔ پھر تم کو کیسے ہو گئی؟ تم نے 8 دن سے نماز نہیں پڑھے، جمعہ کو جمعہ آتے۔ دین مشکل نہیں ہے، ہم نے مشکل بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھوٹی سی حدیث کو زندگی بھر ذہن میں رکھو۔ نبی کا فرمان دین آسان ہے، امتی کہہ رہا ہے کہ دین مشکل ہے۔ 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں تم نے مشکل کام کو آسان بنایا۔ کسی نے 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے میں مشکل کو آسان بنایا۔ کسی نے 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں مشکل کو آسان بنایا۔ 40 سال ہو گئے، دن مشکل ہے۔ اچھا، مشکل کے قریب کوئی آتا کیا؟ یہ سوال ہے۔
تم بولو یہ بہت مشکل کام ہے اور تو کرتا کیا؟ بولے یار پہلے تم بول رہے مشکل ہے کیسا کریں گے؟ کم سے کم جھوٹ موٹ تم یہ بول دیتے تھے کہ آسان ہے تو شاید میں ارادہ کر لیتا تھا. کسی کو بھی قریب لانا ہے تو دو جملوں میں سے کون سا جملہ بولیں گے آپ؟ یہ کام مشکل ہے کرتا کیا؟ تو بولیں گا زندگی بھر نہیں کرتا. ایسی ہو گیا زندگی بھر میں نماز نہیں پڑھتا, زندگی بھر میں طہارت نہیں رکھتا, زندگی بھر میں مسلمان بنا نہیں رہتا. مشکل ہے نا. اگر یہی بڑے بوڑھے لوگ, یہی عمر والے لوگ, یہی سمجھدار لوگ یہ تبلیغ کرتے کہ دین آسان ہے, دین آسان ہے, دین آسان ہے, تو اپنے بھی قریب آتے تھے اور غیر بھی قریب آتے تھے. وہ بولتے تھے کہ یار تمہارا مذہب اسلام اتنا آسان ہے, کلمہ پڑھنا اتنا آسان ہے, نماز اتنی آسان ہے, روزہ اتنا آسان ہے, حج اتنا آسان ہے, زکوٰۃ دینا اتنا آسان ہے, یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. وہ قریب آتے تھے, ہم نے دور کیا. ہمارا قصور ہے, ہمارا جرم ہے. آج یہ حاجی صاحب یا نمازی صاحب کی تعریف اگر آپ کو سننا ہے, پوچھنا ہے, تو اپنے پڑوسی سے پوچھئے. شوہر بنے ماشاء اللہ, کیسے شوہر ہے؟ تہجد پڑھتا ہی نہیں, 5 وقتہ نماز پڑھتا ہی ہے, داڑھی ہے, اس کو ٹوپی ہے, لیکن اس کی بیگم سے پوچھو, اس کی بیوی سے پوچھو کہ کیسے ہے. ظالم ہے یہ نماز پڑھ کر بھی اس کا دل نرم نہیں ہوا, تہجد پڑھ کر بھی اس کا دل نرم نہیں ہوا. یہ گھر پہ جب جاتا ہے بچے تھر تھراتے ہیں, بیویاں تھر تھراتی ہیں, ہاتھ سے پیالیاں گر جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیر ببر آیا, چیتا اور درندہ آیا, چیر پھاڑ کر کھانے والا آیا, سخت دل پتھر دل انسان آیا. اور مسلمان ایسا ہو سکتا ہے؟ مسلمان رحم دل ہوتا ہے. ابھی فلسطین کے مسلمانوں پر جو مسلم ماں اور بہنوں پہ گزر رہی تھی, اس کا تذکرہ کر کے آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے. بیوی کی تکلیف سن کر, بچے کی تکلیف سن کے, ماں کی تکلیف سن کے کبھی آنکھ پہ آنسو آئے؟ کیوں رحم دل نہیں بنتا؟ یہ اس کی عبادت, اس کی زہد و تقوی, اس کے حاجی پن, اس کے نمازی پن میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن شک یہ ہے کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے, اس نے کسی علماء کی صحبت نہیں پائی ہے, اس نے کسی اہل اللہ کی خدمت نہیں پائی ہے, اس کو کسی خانقاہ کا چسکا نہیں لگا ہے, اس کے دل کی دنیا بنی ہوئی نہیں ہے. یہ دل بہت سخت ہے, سنگ دل اور پتھر دل ہے. ذرا ذرا سی باتوں پہ لڑنے لگ جاتا ہے, ذرا ذرا سی باتوں پہ اپنے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے لگ جاتا ہے, اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھانے لگ جاتا ہے, اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھانے لگ جاتا ہے, اور بیوی کو تو جوتی سمجھتا ہے, گھر کی لونڈی سمجھتا ہے, اسے ایسا مارتا اور پیٹتا ہے کہ پڑوسی آ کر کہتے ہیں کہ ارے رحم کر رے, رحم کر, وہ اکیلی عورت ہے, وہ کمزور ہے. کیا ہو گیا؟ ساری مردانگی تمہاری صرف ایک عورت کو مارنے کے لیے ہے. کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے مارنا جائز ہے؟ کس نبی اور ولی کا فرمان ہے کہ بیوی کو مارنا جائز ہے؟ کوئی ایک نمازی بتا دے, کوئی متقی پرہیزگار بتائے, کوئی دین کا دائی بتائے. یہ سیرت النبی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں, اور ایک بیوی نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں میں کہ 9 بیویاں تھیں, 11 بیویاں تھیں. وہ ایک الگ مصلحت ہے کیوں تھی, وہ مسائل کے لیے تھی, امت کو سمجھانے کے لیے تھی. تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زائد بیویاں تھی, سب سے پوچھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بیوی کو تھپڑ مارا؟ کیا کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو تڑپایا, رلایا؟ پھر کس کی سنت ادا کر رہے ہو تم؟ یہ میں مارنے والوں سے, یہ ظالموں سے پوچھنا چاہتا ہوں.
قصور ضرور ہے، غلطی کی ہوگی، آپ نے غلطی نہیں کرے. اگر آپ کی غلطی کو گنانے لگیں اور آپ کی غلطی کو اوپن کرنے لگیں تو چہرے چھپا کے پھرنا پڑے گا. اللہ کے پاس ایک نظام یہ بھی تھا، ایک قوم ایسی بھی گزری، اس نے زنا کیا تو اس کے پیشانی پہ لکھا تھا زانی جا رہا، شراب پیا تو اس کے پیشانی پہ لکھا ہوا رہتا شرابی جا رہا، ظاہر ہو جاتا تھا، لوگ دیکھتے ہی بولتے تھے. اللہ ہمارے ہر عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے. ہم زنا سے بدتر گناہ کرتے ہیں، شراب پینے سے بدتر گناہ کرتے ہیں، اور اللہ کی ستاری کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. یہ حاجی صاحب ہے، یہ نمازی صاحب ہے، یہ مولانا صاحب ہے. اللہ ستار ہے. ستار کے معنی ہوتے عیبوں پر پردہ ڈالنا. اور تم کون ہیں؟ عبد الستار، ستار کے بندے ہیں. کیا کرو گے؟ کبھی اپنے نام پہ بھی غور نہیں کیا؟ آپ بھی دوسروں کی ستاری کرو، دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو. آپ عبد الستار کیوں نہیں بننا چاہتے؟ ستار کے بندے کیوں نہیں بننا چاہتے؟ آپ شیطان کے بندے کیوں بننا چاہتے ہیں؟ شیطان نے ظلم کیا، شیطان نے روحوں کو تڑپایا، بچوں کو ترسایا اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کروایا، جنون اور جذبے میں لایا اور نشے کی لت اس نے لگا دی. آج مسلمان بھی اس کا مرتکب ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے عزیز دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بیوی کو تھپڑ نہیں مارا ہے. چلو آج عہد کر لو ہاتھ اٹھا کے کہ انشاءاللہ ہم اپنی بیویوں کو، بچوں کو اور اپنی ماں کو کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. اب وہ بیویاں بھی سن رہے، انہوں اگر تم نے کسی دن ہاتھ اٹھائے نہ، بولے مولانا کے سامنے مسجد میں ہاتھ اٹھائے تھے تم نے. ہاں، جورو کے غلام تو زمانے میں سنے تھے، ریکارڈ ہے جوروؤں کے غلام کا، لیکن یہ غلام نہیں، یہ ظالم کیسے بن گیا؟ یہ تو رحم دل، نرم دل. یہ کبھی بھی ظلم نہیں کر سکتا، مسلمان کبھی ظلم نہیں کر سکتا. یہ ہمارے اوپر جو بعض لوگ دہشت گردی کا جو ٹھپا لگاتے ہیں نا، وہ ہمارے جیسی حرکتوں کی وجہ سے لگاتے. خوب مار رہا تھا، خوب مار رہا تھا، اب انہیں رو رہی بازو کا پڑوسی غیر مسلم دیکھ کے آنکھیں چھوڑا رہا تو بھی چھوڑ رہا نہیں، بھائی کو مار رہا چھوڑ رہا نہیں. انہیں بولا یار اس کے دماغ میں بیٹھ گیا اسلام میں یعنی جو ہے الگ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور مسلمان ویسا نہیں ہے. یہ کتابوں کا اسلام الگ ہے، مسلمان کی زندگی کا اسلام الگ ہے. یہ تو مارتا بھی ہے، یہ ظلم بھی کرتا ہے، یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ پہلے ہماری شبیہ بگڑی ہوئی ہے گھروں سے، دیہاتوں سے. یہ داڑھی ٹوپی والے نے مارا. آج اگر موب لنچنگ ہوتی ہے ہم کو غصہ ضرور آتا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن قصور ہمارا ہے. ہم نے 10 مرتبہ مارا، گھر میں 20 مرتبہ مارا ہم نے. ایک مرتبہ اللہ نے سزا دلوائی اور اس کو عقل ہوش یعنی آنے لگی، یار مار کیا ہوتا ہے؟ بول کے کیا مار رہے تھے؟ بولے یار بہت مار رہے تھے. بولے مولانا ایسا مارے، ارے مارے، رو رہا. ارے تیری بیوی بھی تو ویسی رو رہی تھی نا، تیرے کو رحم کیسا نہیں آیا؟ تیرے کو اس دن رحم نہیں آیا تھا، آج یہ ظالموں کو رحم نہیں آ رہا. یہ اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، یہ قدرت کا ہی فیصلہ ہے. تجھے اس نے پٹوا کر تجھے سبق دلایا ہے، احساس دلایا ہے کہ تو جب مارتا تھا بیوی کو، جب وہ چیختی اور چلاتی، چھپنے کی کوشش کرتی، وہ پناہ مانگتی، اس وقت تجھے رحم نہیں آتا تھا. آج یہ لوگوں کو بھی رحم نہیں آ رہا ہے. مار کھانا کیسا ہوتا ہے؟ گھروں میں کام کرنے والی، بادشاہوں کے گھروں میں بھی کام کرنے والی ہوتی. ایک کام کرنے والی وہ روزانہ بادشاہ کے روم کی صفائی کرتی، اس کے بستر کے اوپر جو ہے پھول وغیرہ سجا دیتی، خوشبو والا معطر یعنی مہکا دیتی. اس کی ذمہ داری یہ تھی. ایک دن اس نادان کو، بیچاری کو یہ سمجھ میں آیا، سوچی
कितने खुशबू भरे बिस्तर के ऊपर नींद कितनी अच्छी आती होंगी। बादशाह सलामत क्या खर्राटे लेके सोते होंगे। अब वो तो टाइम अंदर नहीं आ सकती ना, तो थोड़ी फुर्सत में थी, थोड़ी नादान थी, चलो बोले ज़रा टेस्ट करके देख लेंगे, सो के देख लेंगे। बेचारी गई, ज़रा सी देर में 2 मिनट में नींद लग गई, खर्राटे लेनी शुरू कर दी। बादशाह सलामत का आने का वक्त हो गया। आया, रूम में देखा, अब उस ज़माने के जाहो जलाल और शान और शौकत के तो बहुत किस्से सुने होंगे तुमने, हमारी शान में गुस्ताखी कर दिए। बस जो गुस्से में आया बादशाह और बुलाया अपने जल्लादों को, लगाओ इसको कोड़े बोले। अब वो मार रहे हैं, वो मार रहे हैं, वो मार रहे हैं, ये चीख रही है, रो रही है, चिल्ला रही है। थोड़ी देर के बाद मार खाते खाते उसने रोना छोड़ के हंसना शुरू किया। वो हंस रही है, वो हंस रही है, कहके लगा रही है। उन्हें परेशान हो गया, अरे अभी तो तू रो रही थी और अभी तू क्यों हंस रही है? वो बार बार पूछ रहा है। बोले पहले इसको रोको। तो बादशाह ने रोक दिया, मारना बंद करो। बोले वजह बता। मैं ये सोच रही, बोले कि मैं चंद मिनटों के वास्ते सोई तो मुझे इतना मारा जा रहा है, इतनी तकलीफ दी जा रही है। जो आदमी जिंदगी भर इस बिस्तर पे सोता है उसको अल्लाह की कितनी पिटाई होगी, कितनी सजा मिलेगी उसकी। वो दीनदार थी, मुत्तकी परहेजगार थी, उसका जो अंदाज था, उसका लबो लहजा जो था, उसने जिस अंदाज में ये जुमला कहा, एक जुमले ने उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया। रिवायतों में, किताबों में लिखा है कि वो वक्त का बादशाह, वक्त का वली बनकर इस दुनिया से रुखसत हुआ। इसलिए बोलते अल्लाह वालों की खिदमत में जाना एक जुमले से जिंदगी बदल सकती है। इसलिए बोलते हैं कि बैठो, थोड़ी देर के लिए बैठो। आपके बैठने से हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए। इतने पूरे मजमे में अगर 10 आदमी ऐसे होंगे या 50 आदमी ऐसे होंगे या तुम्हारी फरिश्तों की बस्ती है, एक आदमी ऐसा होगा जो औरतों के लिए जालिम था, बीवी के लिए जालिम था। अगर उसने इस हदीस को सुनकर, नबी की सीरत को सुनकर अगर जुल्म छोड़ दिया तो बताओ तुम्हें और मुझे अजर सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे लाखों नेकियां कमाकर तुम जाओगे, करोड़ों जिंदगियां बना सकते हो तुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया, जो इस्लाम दिया, आज वो हमारी जिंदगियों में नहीं है। अत्तहुर शत्रुल ईमान, पाकिया आधा ईमान है। वो आधा ईमान नहीं, बात का आधा ईमान क्या है? बात के आधे ईमान में नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। बात के ईमान में पर्दा फर्ज है। बात के ईमान में वो मुजाहिदे, रियाजतें, सब कुछ सारी चीजें हैं। निगाहें कैसी इस्तेमाल करना, कैसे चलना, कैसे फिरना, घर में कैसे दाखिल होना, सुन्नत तरीका घर में दाखिल होने का क्या है, घर से बाहर निकलने का क्या है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से खाते थे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे खाना जो सुन्नत है वो आज हमारे घरों के अंदर नहीं है। बात का आधा ईमान कहां है? यही नहीं है। तो बेसिक पहले मजबूत करो। वादा करो कि अब कभी भी पेशाब के लिए गए बगैर तहारत के, बिन गुस्ले कभी भी नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। कभी मौत आ सकती है। अब जब दीन जिंदगी के अंदर तुम्हारे आएगा, इस्लाम जिंदगी के अंदर तुम्हारे आएगा, तुम्हारे अखलाक बहुत बुलंद होंगे। और फिर देखिए कि देखो कैसे बस्ती के अंदर एक रहमत मालूम होती है। लोग जाते हुए बोलेंगे इसने एक चिल्ला लगाया और इतना सुधर गया, जैसा बोलते हम, इतना नमाजी बन गया, इतना मुत्तकी परहेजगार बन गया। तो 40 मिनट की तकरीर सुना और इतना सुधर के आ गया, इतना सुधर कर आ गया। और आपके अखलाक अच्छे होना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क है और होना चाहिए। इश्क़ नबी में दुनिया से हो जाऊं बेनियाज,
عشق نبی میں دنیا سے ہو جاؤں بے نیاز، عشق نبی میں دنیا سے ہو جاؤں بے نیاز، اے کاش اس قدر مجھے دیوانہ پن ملے، درد غم فراق میں سوزے بلال ہو، درد غم فراق میں سوزے بلال ہو، درد غم فراق میں سوزے بلال ہو، یا رب وہی تڑپ وہی دل کی جلن ملے، یا رب وہی تڑپ وہی دل کی جلن ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری تقریر اب یہاں ختم ہو گئی۔ اب دو ضروری باتیں کہہ کر آپ کو رخصت بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے۔ میں نے اس لیے یہاں پر اسٹاپ کر دیا کہ بات جب کھلتی ہے تو گھنٹوں چل سکتی ہے، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ بریانی کی خوشبو آپ تک کے پہلے پہنچ چکی ہے آتے ہی آپ۔ اب زیادہ ترسانا اور تڑپانا اچھی بات نہیں، اب یہیں ختم کر دے کر انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو پھر آئیں گے اور پھر آپ سے گفتگو کریں گے۔ اب میں سب سے پہلے تو مبارکبادی پیش کرتا ہوں حضرت مولانا منہاج صاحب کو اور ان کے رفقا، ان کے ساتھیوں کو، جنہوں نے محنت کر کے آپ کو جمع کیا۔ واقعتاً یہ مخلص بندہ دیوانہ وار کیفیت کے ساتھ انتہائی مخلصانہ طریقے سے لوگوں کی لعنت و ملامت کی پرواہ کیے بغیر بالکل محنت میں لگا ہوا رہتا۔ اللہ اس کی ہر محنت کو قبول فرمائے۔ ہم نے ان کی طلب اور تڑپ دیکھی۔ ان کے ساتھیوں میں حکیم صاحب کی ابھی آپ نے بات سنی، انہوں نے میرے نام کے سلسلے میں جو تشریح کی وہ بھی میں نے پہلی مرتبہ سنی، اور انہیں کتنی محبت ہے، لگاؤ ہے، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ تو یہ دو شخصیتیں، ایک مولانا اکبر صاحب جو ہے وہ شروع میں جو اناؤنسنگ کر رہے تھے، نماز جنہوں نے پڑھائے، قرآن کتنا اچھا پڑھتے، کتنے اچھے انداز میں بولتے۔ پھر چوتھی ہماری شخصیت جو ہے مولانا مفتی عبد المقتدر صاحب، انہوں نے آپ کو ختم نبوت پر بیان کیا۔ تو یہ چاروں شخص جو ہے یہ ان کے اندر ایک نکھار اللہ پیدا کر رہا ہے، ان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کیفیت ڈال دی ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے امید ہے اور مجھے اعتماد ہے۔ اس لیے میں نے انہیں بہت قریب ہونے کی وجہ سے ان کو میں نے قریب سے جائزہ لیا۔ مرید تو بہت سارے لوگ بن جاتے ہیں، لیکن خلافت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ خلافت ملنا ایسا ہے جو سرٹیفکیٹ ملنا، سند مل جانا کہ یہ اس قابل ہے کہ اب کسی کی اصلاح کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ چاروں کو میں نے خلافت دی ہے، اور یہ ہمارے خلیفہ و مجاز ہیں اس وقت میں، یہ چمکتے ستارے ہیں۔ اور ایک شخصیت ہے مفتی یوسف صاحب جو بامبے میں رہتے، وہ بھی آنے والے تھے، ان کے نانا کے انتقال کی وجہ سے وہ بیچارے حاضر خدمت نہیں ہو سکے۔ ابھی کے اس سفر میں یہ ہمارے 5 جو ہے تربیت یافتہ ہیں، جن کو آپ نے سنا، دیکھا، ان کی طلب اور تڑپ کو دیکھا، اور اللہ نے ہم سے جو کام لیا وہ بہت کام لیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ 2 بزرگوں سے بیک وقت خلافت شاید آپ نے کسی کو سنا ہو۔ ہمارے کنج کھیڑے سے مولانا جو آئے، کتنی بہترین پیاری نعت پڑھی، وہ ایک بڑی مدرسے میں رہتے ہیں، بڑے مدرسے کے مدرس ہیں۔ ان سے پوچھے آپ کہ ہم علماؤں میں ہم اس کو قابل رشک اور قابل تعریف سمجھتے ہیں جس کو 2 بزرگوں سے نسبت مل گئی۔ ایک سے مل تو سکتی ہے، لیکن 2 سے مل جانا یا 2 سے زائد مل جانا یہ زیادہ خوش قسمتی ہے، اور وہ بھی ایسی شخصیتیں بعد المشرقین والمغربین کہہ سکتے ہیں نا، کہ ندوہ ایک الگ فکر رکھتا ہے اور دیوبند ایک الگ فکر رکھتا ہے۔
مولانا رابع صاحب کے دل میں اللہ نے بات ڈالنا اس بندے کے لیے، اور حضرت مولانا ولی رحمانی ان کا ٹیڑھا ڈنڈا بھی انہوں نے بتا دیا. تو وہ شخصیت تھی، میں آپ کو یعنی وہ تفصیل نہیں بتا سکتا. جن کے تذکرے کیے آپ کو مولانا ولی رحمانی کے بارے میں یہ جو بتا رہے تھے، ہم نے ان کا رعب اور دبدبا پرائم منسٹر کے اوپر دیکھا. وہ ڈپٹی اسپیکر بہار رہے، عالم دین تھے، 22 سال MLC رہے، 22 سال MLC. سیاست کی گلیاروں میں رہ کر بڑی پوسٹ تک اس ڈپٹی اسپیکر تک کے پہنچ کر پھر اسے لات مار دیا اور خانقاہ میں آئے اپنے والد کے انتقال کے بعد. ہم کو ایسے بزرگوں سے نسبت ملی ہے جو سیاست بھی جانتے تھے، مذہب کے اعلیٰ مقام پر بھی تھے. اور یہ دو بزرگوں کی تربیت نے اور ان کی دعاؤں نے اور ہمارے ماں باپ کی دعاؤں نے محفوظ الرحمان کوئی چیز نہیں، ایک عام بچوں کی طرح غربت میں پلا پڑھا، گمنامی میں ہنگولی سے نکل کر پربھنی کی سسرال بنی اور گجرات میں پڑھا آخری دور اور پڑھایا، اور پھر اس کے بعد آیا اور دنیا کے کئی ممالک تک کے پہنچا. میں اس لیے یہ بولنا چاہتا ہوں یہ بات آخری کی کہ آپ کے بچے پہ حافظ قرآن پر، عالم دین بننے پر آپ ناز کرو. آپ کے شہر میں بہت عالم ہے بول کر بولے انہوں نے، تو میں نے سوچا کہ یہ بات مجھے یاد آئی، آخر میں بولوں گا. میں جب عالم بنا تھا تو غربت اور افلاس کی زندگی تھی. حالانکہ والد صاحب جو فوج کے میکینیکل انجینئر تھے اور انہوں نے بھی غصے میں جو ہے یہ دنیا داری کی نوکری چھوڑ دی تھی اور امام بن گئے تھے، روپوش رہے اور بہترین قاری اور عالم تھے، بہترین قاری اور عالم تھے. تو میں عالم دین بننے کے بعد ہمارے علماء کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ پلین کیسے اڑتا اور کیسے نیچے آتا، چل کے دیکھیں گے صحیح. ادھر ادھر سے کاٹ کسر کر کے حیدرآباد گئے اور جا کر دور سے جو ہے دیکھ رہے تھے، اور دیکھ کے یہ جملہ سمجھ میں آ رہا تھا، اپنے کب نصیب جاگیں گے کہ اس کے اندر اپن بیٹھیں گے. وہ طالب علم آج یہ جملہ بول رہا ہے کہ الحمدللہ میرے پاس آج بھی 2-3 ملکوں کے ویزا رکھے ہوئے ہیں، میں پلین کے سفر سے بیزار گناہگار آدمی تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. مجھے دنیا کی عزت، شہرت، دولت، یہ ساری چیزوں کی بلندیوں تک کہ اللہ نے پہنچایا، اور وہ ساری چیزوں کا کریڈٹ، یہ جو کچھ ہوا میرا کمال نہیں. میں نے پہلے کہا کہ میری بزرگوں کی، ماں باپ کی تربیت، اور دوسرا کمال قرآن پاک کی نسبت، عالم دین کی نسبت. میرے علم نے پوری دنیا کے اندر اور میرے قرآن کے اچھے پڑھنے نے مجھے انٹرنیشنل قاری بنایا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کی خود قدر کرو. ایک دن وہ بھی آئے گا کہ آپ کا بچہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ ابو جان میں دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کا سفر کر رہا ہوں، بڑے بڑے لوگ آ کر میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، مجھ سے مرید ہو رہے ہیں. یہ سب کچھ دیکھ کر والد رشک کرتے تھے. والدہ جو ہے مرتے دب تک کے کہتی تھی. ایک بات یاد آ گئی، میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی واقعات پڑھتے ہوئے ایک چیز دیکھی سنی اپنے بزرگوں سے کہ وہ ماں کی قدموں کو دباتے دباتے پیر دباتے دباتے ماں کے قدموں کو ایک مرتبہ انہوں نے بوسہ لے لیا. تو ماں ایک دم اپنے پیروں کو تھٹرا کر اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ بیٹا تو اتنا بڑا وقت کا عالم ہے، میرے پیروں کو کیوں چوم رہا ہے، میرے پیروں کو کیوں بوسہ دے رہا ہے. وہ بات یاد رکھو. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ کہا تھا، امام شافعی نے فرمایا امی جان میں آپ کے قدموں کو بوسہ نہیں دے رہا ہوں، میں اپنی جنت کو بوسہ دے رہا ہوں. اللہ کرے کہ تم ہم سب ایسی بن جائے کہ اپنی ماؤں کے قدموں کے بوسے کے لیے تم ترستے ہو. جس کی مائیں چلی گئی لیکن جن کی زندہ ہے ان کی خدمت کر کے گھر میں جنت ہے، گھر میں تمہارے جنت ہے. ماں باپ اور ماں باپ کو ایک محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا ایک حج عمرے کا ثواب ہے.
آج یہ ظالم زمانے نے ہماری نوجوان نسل کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ باپ کو چھڑکیاں دیتا ہے، ماں کو چھڑکیاں دیتا ہے، رلاتا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ولا تقل لہما اف، ان کو اف مت بولو، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت۔ یہ کون سی کتاب پڑھ کر آیا ہوگا؟ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کر کے گھر میں جو جنت ہے ان سے دعائیں لیں گے نا۔ تو مولانا یہ چاروں علماء کرام جو ہے قابل تعریف ہیں، اور انہوں نے بہت محنت کی، آپ لوگوں کو جمع کیا۔ یہاں دوسرے اور دیگر علماء کرام بھی یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آپ عالم نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ آپ بول سکتے میں عالم کا باپ ہوں، میں مفتی کا باپ ہوں۔ یہ وہ بستی ہے، ہاں آپ کی بستی یہ ہے کہ آپ یہ بول سکتے فخر سے میں عالم نہیں ہوں تو کیا ہوا؟ عالم کا باپ ہوں، بولے میں مفتی کا باپ ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، وہ دادا تو بہت زبردست ہے، پھر وہ ڈی گروپ کے نظر آ رہے ہو تو ماشاءاللہ ایسا، یہ اس پہ ناز کرو، یہ پریشان نہیں ہونا۔ بہت سارے لوگ بولتے کیا ہے، کچھ پڑھا لکھا نہیں، کچھ نہیں ہے، 500 روپے کی تنخواہ بھی نہیں ہے، 5000 کی تنخواہ بھی نہیں ہے، کیسے گزر بسر ہوتی؟ ارے ان کے علم کی برکت کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی برکت کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے انہیں کم روزی میں بہت شان سے گھومتے۔ اور بعض لوگ اکثر بولا کرتے ارے یہ مولانا لوگوں کے بہت مزے ہیں، بہت اچھے کپڑے پہنتے، بہت اچھی کاروں میں گھومتے، یہ بھی جملہ بولتے نا۔ تو میں ان کو بولتا ہوں بھائی تیرے بچے کو اسی لیے جو ہے تو عالم بنا لے کہ اچھے کپڑے پہنے گا، اچھی سواری میں گھومے گا۔ بیچارے بھی نہ کو بولو، یہ اللہ کے ولی خاموش رہتے ہیں اور اللہ ان کی ہر مراد کو پوری کرتا ہے، لیکن ان کے اچھے کپڑے دیکھ کر یہ بس سمجھ جاؤ کہ بینک بیلنس بھی بہت ہوگا، یہ مت سمجھو۔ اللہ کا ایک وعدہ ہے مولویوں کے ساتھ، مولویوں نے بھی سن لینا، مولویوں نے حافظوں کے گھر پہ ہیں تو ماں باپ نے بھی سن لینا۔ اللہ کا ایک وعدہ ہے، تیرے کو بہت اچھا کھلاؤں گا، بہت اچھا پہناؤں گا، بہت اچھی سواری پہ بٹھاؤں گا، بہت اچھے گدے پہ بٹھاؤں گا، لیکن خرچے کو پیسے زیادہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ تو بگڑ جائے گا۔ اس لیے مولوی کے پاس مال ٹکتا نہیں، اور بہت بینک بیلنس نہیں رہتا ہے، اچھے کپڑے دیکھ کے، اچھی گھڑی دیکھ کے وہ ذہن مت کراؤ۔ یہ اس لیے پہننا پڑتا ہے، ہمارے بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ آپ اچھے کپڑے، اچھا لباس پہنو تاکہ آپ کو لوگ بیچارے فقیر وقیر نہیں سمجھنا۔ انہوں نے یہ سمجھنا کہ تو بہت مالدار ہے، اب آپ بات نہیں کر سکتے، وہ نا خالی دنیا کا امپریشن مارو بولتے تھے وہ ہمارے بزرگ بھی۔ تو بہرحال آپ کی بستی میں آنے کے بعد بہت خوشی ہوئی، آپ نے جو عزت افزائی کی اور جس انداز سے اس جلسے کو منعقد کیے، منتظمین کو اللہ تعالیٰ شائن شان اجر عظیم عطا فرمائے۔